بنا، اور جب اس کے بھائی اس سے ملنے کے لیے آئے اور جب انہوں نے اس کو پہچانا اور یوسف نے ان کو پہچان لیا، تو آخری موقع پر وہ زاروں قطار رونے لگا، اور بھائی خائف تھے کہ ابھی ہم سے کیا لے گا؟ بدلہ لے گا، ابھی ہم سے انتقام لے گا، اور کہنے لگے تیرا باپ ہمیں کہہ گیا تھا کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا۔ لیکن جو بات اس نے کہی وہ میں یہاں کوٹ کرنا چاہتا ہوں، 50ویں باب کی 20ویں آیت، تم نے تو مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن خدا نے اسی سے نیکی کا قصد کیا۔ ہمارا خدا برائی میں سے بھی بھلائی پیدا کرنا جانتا ہے، اور اس کا جو عملی قدم ہے، یوسف نے اس بات کو ثابت کیا۔ اس نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ کوئی برائی کے بدلے برائی میں نہیں کروں گا، اس لیے کیونکہ خدا نے اس میں سے میرے لیے نیکی کا قصد کیا ہے۔ دوسری مثال میں داؤد کی دینا چاہتا ہوں، سموئیل کی پہلی کتاب اس کے 24ویں اور 26ویں، 24، 25 اور 26، یہ 3 ابواب ان کا میں نے آج صبح مطالعہ کیا۔ تو 24ویں باب میں وہ ایک غار میں ہے، ساؤل سے چھپ رہا ہے کیونکہ ساؤل اس کا جانی دشمن ہے، تو ساؤل سے وہ بھاگ رہا ہے اور غار میں چھپا ہوا بیٹھا ہے۔ ساؤل اس کا پیچھا کرتے کرتے اس کے پیچھے آیا ہے، اور اسے نہیں معلوم کہ جس غار میں میں فراغت کے لیے جا رہا ہوں وہیں داؤد بھی چھپا ہوا ہے۔ اور جب ساؤل اس غار میں گیا تو داؤد کے ساتھیوں نے کہا کہ دیکھ، آج اس نے تیرے دشمن کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے، جا اس سے اپنا انتقام لے لے، اس سے اپنا بدلہ لے لے۔ داؤد گیا اور اس نے ساؤل کی پوشاک کا جبہ کاٹ لیا، اور پھر جب ساؤل فراغت کے بعد غار سے باہر نکلا تو داؤد نے اسے پکارا، بلند آواز دے کر اس نے ساؤل بادشاہ کو پکارا، اور اس نے چند ایک جملے کہے جن میں سے ایک بات میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ 24ویں باب کی 13ویں آیت میں اس نے کہا، قدیم لوگوں کی مثل ہے کہ بروں سے برائی ہوتی ہے، پر میرا ہاتھ تجھ پر نہیں اٹھے گا، کیونکہ تو خدا کا ممسوح ہے۔ بروں سے برائی ہوتی ہے لیکن میرا ان میں کوئی حصہ بقرہ نہیں ہے، میں خدا کا بندہ ہوں، میرا ہاتھ تجھ پر نہیں اٹھے گا۔ جب یہ بات اس نے کہی تو 24ویں باب کی 17ویں آیت میں آگے سے ساؤل نے اس کو کیا جواب دیا؟ اس نے کہا، تو مجھ سے زیادہ صادق ہے اس لیے کہ تو نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے، حالانکہ میں نے تیرے ساتھ برائی کی۔ بھلا کوئی اپنے دشمن کو پا کر سلامت جانے دیتا ہے؟ لیکن یہ داؤد کی نیکی تھی، داؤد کی بھلائی تھی کہ اس نے اپنے جانی دشمن کو بھی چھوڑ دیا اور اس نے اس کو جانے دیا۔ 25ویں باب میں پھر سمویل نبی کا انتقال ہو جاتا ہے، اور پھر 26ویں باب میں پھر سے ساؤل کو اس کے ساتھی ابھارتے ہیں، اور ساؤل پھر سے داؤد کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد داؤد جو ہے وہ پہاڑوں پر چھپا ہوا ہے، اور ساؤل اور اس کے ساتھی وادی کے اندر ہیں، اور رات کے وقت میں ساؤل اپنے ساتھیوں کے ساتھ گہری نیند میں سو جاتا ہے۔ سارے ساتھی جو ہیں ساؤل کے وہ اس کے ارد گرد ہیں، اور پانی کی ایک سراہی اس کے پاس پڑی ہے، اس کا نیزہ زمین پر لگا ہوا ہے، اور رات کے پہر میں داؤد آتا ہے ابیشے کے ساتھ، اور ابیشے اس کو کہتا ہے کہ دیکھ، تیرا دشمن تیرے ہاتھ میں ہے، بلکہ مجھے اجازت دے، میں دوسرا وار بھی نہیں کروں گا، ایک ہی وار میرا کافی ہوگا اور یہ اٹھنے کا نہیں۔ تو داؤد نے اس کو کیا جواب دیا؟ 26ویں باب کی 9ویں آیت میں ابیشے کو جواب دیتا ہے، کون ہے جو خداوند کے ممسوح پر ہاتھ اٹھائے اور بے گناہ ٹھہرے؟ کون ہے جو خداوند کے ممسوح پر ہاتھ اٹھائے اور بے گناہ ٹھہرے؟ گویا پھر اس کے بعد وہ واپس جا کر دوبارہ اعلان کرتا اور بلاتا ہے ساؤل کو، ساؤل کی آواز کو پہچان لیتا اور پھر اقرار کرتا ہے کہ واقعی تو مجھ سے زیادہ صادق ہے، تو نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے۔ اور وہ ابنیر کو بھی للکارتا ہے جو اس کا سپہ سالار ہوتا ہے، اور ان کو کہتا ہے کہ شرم ہے تم پر کہ تمہارے ہوتے ہوئے میں تمہارے مالک کے پاس آیا اور میں اس کی سراہی اور اس کا نیزہ اٹھا کر لے آیا اور تمہیں خبر تک نہیں ہوئی۔ تو گویا ان دونوں واقعات میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ داؤد جو ہے وہ برائی کے نتیجے میں بھی
بھلائی کرتا ہے. اور اس سے میرے لیے اور آپ کے لیے لیسن یہ ہے کہ ہر طرح کے حالات میں مجھے اور آپ کو اس رویے کو اور اس خوبی کو اور اس وصف کو اپنانے کی ضرورت ہے, کیونکہ یعقوب کے خط کے 4 باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے, جو بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا اس کے لیے یہ ایک گناہ کی ڈیفینیشن یہ بھی ہے. جو بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا اس کے لیے یہ گناہ ہے. تو آج رات ہم جہاں خدا کی بھلائیوں کو یاد کریں گے اور ہم خداوند کی شکر گزاری کریں گے, اس کی نیکیوں کو, اس کی بھلائیوں کو, اس کی مہربانیوں کو جو ہمارے شمار سے باہر ہیں, جن کا ہم شمار نہیں کر سکتے. گزرے سال کی آج اس سال کی آخری رات ہے, چند لمحے جو ہم اس کی ذات پر, اس کی بھلائیوں پر, اس کی صفات پر, اس کی رحمتوں پر ہم دھیان گیان کریں گے. وہاں آج رات مجھے اور آپ کو یہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہاں کہاں میں اور آپ بھلائی کے وسیلے سے برائی پر غالب آئے, اور اگر نہیں آئے تو وہاں مجھے اور آپ کو اقرار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ سال میں اور آپ بدی پر نیکی کے ذریعے سے غالب آئیں. خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت بخشے. تھینک یو.